رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی بات کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈارکنیس ایٹ نون۔ ڈارکنیس ایٹ نون، دوپہر کی روشنی میں تاریکی۔ یہ ٹائٹل میں نے لیا ہے ایک کتاب سے۔ آرتھر کوئسلر ایک برٹش رائٹر تھا جس کی ڈیتھ 1983 میں ہوئی، جبکہ وہ 77 ایئرس کا تھا وہ۔ تو اس کی یہ کتاب ہے ڈارکنیس ایٹ نون۔ تو یہ حقیقت میں ناول کے اسٹائل میں ہے۔ تو وہ ایسا تھا کہ وہ بہت اسٹانچ کمیونسٹ تھا، آرتھر کوئسلر۔ اس کا جو آتھر ہے آرتھر کوئسلر، KOESTLER، وہ بہت اسٹانچ ٹائپ کا کمیونسٹ تھا۔ پھر جو وہاں پر اسٹالن کے زمانے میں جو پرج ہوا، جس میں ملین انسان مار ڈالے گئے صرف پراپرٹی ان کی چھیننے کے لیے، بس کوئی انہوں نے کرائم نہیں کیا تھا۔ تو کمیونسٹ اسٹیٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ مرسیلیس آپریشن وہاں کیا گیا، جس کو پرج کہتے ہیں، PURG، پرج۔ تو اس نے جب یہ دیکھا یہ سب باتیں، تو پھر وہ بہت زیادہ اینٹی کمیونسٹ ہو گیا، بہت زیادہ۔ اس وقت اس نے یہ کتاب لکھی تھی ڈارکنیس ایٹ نون۔ یعنی بتایا گیا تھا ہم کو یہ کہ کمیونسٹ روس میں اجالا ہے، وہاں پر ہیپینس ہے، وہاں پر ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں تھا کیا؟ وہاں بھوک تھی، قتل تھا، گولیاں تھیں، جیل خانے تھے۔ تو اسی کو اس نے لکھا ڈارکنیس ایٹ نون۔ میں اس کو جس سینس میں لے رہا ہوں وہ ایک اور سینس ہے کہ اس دنیا میں آدمی کو خدا نے پیدا کیا، اور یہاں پر اس نے ہر قسم کے سامان رکھے کہ انسان سچائی کو جان سکے، جس کو میں کہتا ہوں کریشن پلان آف گاڈ۔ تو خدا کے تخلیقی نقشے کو سمجھ سکے۔ آدمی کو عقل دی، پھر نیچر میں ہر قسم کے سائنس رکھ دیے، اور پھر پیغمبر بھیجے۔ اتنے سارے سامان کیے کہ آدمی جانے کہ واٹ از لائف، واٹ از دا پرپز آف لائف، سکسیس کس چیز کا نام ہے۔ لیکن انسان محروم رہا۔ تو کیا کہ دن کے اجالے میں انسان اندھیرے میں بھٹکتا رہا۔ اس دنیا میں پوری ہسٹری آپ دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ انسان اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ تو یہی ہے ڈارکنیس ایٹ نون۔ تو اس کا ایک ایگزامپل خود آرتھر کوئسلر ہے۔ آرتھر کوئسلر بہت ہی بریلینٹ آدمی تھا، اور اس پاس ویلتھ بھی کافی تھی، سب کچھ تھا اس کے پاس،
لیکن اس کا دیکھیے بہت ہی سیڈ اینڈ اس کا ہوا. 77 ایئرس کا ہو کر مر گیا وہ. تو آخر زمانے میں اس کو بلڈ کینسر ہو گیا, بلڈ کینسر. تو وہ کافی اس نے علاج کی مگر اچھا نہیں ہوا. تو کیا ہوا, اس نے اپنی 3rd وائف کے ساتھ سوسائڈ کر لی. اس نے بھی, اس کی بیوی, دونوں نے سوسائڈ کر لی, مر گیا. اس نے لکھا ہے اپنے آخری زمانے کے سوچ جو تھی اس کی, تو وہ لکھتا ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ انسان کو مارتا ہے, جیسا کہ اس نے سوویت روس میں دیکھا اور بھی ادھر ادھر دیکھا اس نے. تو کہتا ہے کوئی اینیمل, کوئی اسپیشیز اپنے ہی اسپیشیز کو نہیں مارتی, اور انسان کو مارتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا وہ کیا جواب دیتا ہے, وہ ایولیوشن تھیوری کو استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایولیوشن, جو پروسیس آف ایولیوشن چلا, اس میں ایسا ہوا کہ انسان کا مائنڈ کسی یعنی ایولیوشنری پروسیس میں کسی ڈیفیکٹ کی وجہ سے اس کا مائنڈ جو ہے اس میں بیلنس نہیں آ سکا, امبیلنس آ گیا. امبیلنس آنے کی وجہ سے آدمی ایسے کام کرتا ہے. تو اب اس نے سوچا کہ میں امبیلنس کو ختم تو کر نہیں سکتا. ایولیوشنری پروسیس تو اس کے نزدیک لاکھوں سال میں چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈیورنگ ایولیوشنری پروسیس دیر اکرڈ کائنڈ آف امبیلنس ان ہیومن برین. تو ہم تو اس کو کچھ کر نہیں سکتے. تو اب کیا ہے, جس کو کہتے ہیں ایوتھنیسیا, یعنی اپنے کو مار لینا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں تم سکھ نہ پا سکو تو ہیپی ڈیتھ تو تمہارے اختیار میں ہے کہ اپنے کو مار لو. مار کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہیپینس مل گیا ان کو. تو ایتھنیسیا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اور اس کی بیوی نے, دونوں نے سوسائڈ کر لیا. اب دیکھیے کہ یہ جو ہے اس کے پاس اس سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایولیوشن کے. یہ دیکھا اس نے کہ انسان میں کرپشن ہے, انسان میں مار دھاڑ ہے, انسان میں کروئلٹی ہے وغیرہ. تو اس کو ایکسپلین کرنا تھا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. تو اس طرح اس نے ایکسپلین کیا. تو اس ایکسپلینیشن میں اس کو کوئی ہوپ دکھائی نہیں دی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے کو مار ڈالیں. تو اس نے یوتھنیسیا کا سہارا لیا. تو یوتھنیسیا جو ہے ایک کانسیپٹ ہے فلاسفی میں, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی ہیپی ڈیتھ. تو اس کو اگر کوشچنر کو اگر کریشن پلان آف گاڈ کا پتہ ہوتا تو وہ زیادہ بیٹر وے میں اس سچویشن کو ایکسپلین کر سکتا تھا. وہ کیا, یہ کسی امبیلنس کے وجہ سے نہیں ہے, یہ ہے فریڈم کو مس یوز کرنے کی وجہ سے ہے. انسان کے اندر جو اس نے برائی دیکھی, جو ایول دیکھا, جو کرپشن دیکھا, اس کو ایکسپلین کرنا چاہا اس نے ایولیوشنری پروسیس سے.
تو وہاں پر کوئی ہوپ نہیں تھی اس کے لیے، اس ایکسپلینیشن میں کوئی ہوپ نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ایک بلائنڈ پروسیس ہے، وہ تو ایک بلائنڈ پروسیس ہے، اس میں کچھ ملنا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح معنوں میں پتہ ہوتا، صحیح معنوں میں کریشن پلان آف گاڈ کا، تو یہاں ہوپ تھا اس کے لیے۔ وہ ہوپ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے بنایا ہے، کس لیے؟ اس لیے بنایا ہے کہ وہ پیراڈائز میں رہے، اٹرنل ہیپینس کے لیے۔ انسان چاہتا ہے ہمیشہ کی ہیلتھ، ہمیشہ کی ہیپینس، اٹرنلی وہ چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارے۔ اس کے لیے خدا نے پیراڈائز بنائی۔ لیکن پیراڈائز کیسے ملے گی کسی کو؟ فری میں تو ملے گی نہیں، فری میں کوئی چیز نہیں ملتی، ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے۔ تو پیراڈائز کی پرائس کیا ہے؟ اس دنیا میں آپ جو 50 60 60 70 سال زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کو آپ صحیح طریقے سے وہاں پر چلیں، مس یوز نہ کریں فریڈم کا۔ یعنی یہاں پر جو ٹیسٹ تھا وہ صرف ایک تھا کہ خدا نے جو دیا ہے انسان کو فریڈم، اس فریڈم کو مس یوز نہ کرنا۔ بس جو آدمی مس یوز نہ کرے اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو وہ کوالیفائی کیا اس نے، وہ ایک کوالیفائڈ وہ ایک کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ مانا جائے گا پیراڈائز کا، اور موت کے بعد فرشتے اس کو ریسیو کریں گے اور اس کو مبارکباد دیں گے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ یہ دنیا تو ٹیسٹ کے لیے ہے، ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں خدا ہم کو آزادی دی ہے، خدا نے، خدا دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنی آزادی کو کیسے یوز کرتے ہیں، یہی ٹیسٹ ہے۔ تو آزادانہ طور پر خدا کے آگے سرنڈر کر دینا، آزادانہ طور پر پرنسپلڈ بیہیویئر اختیار کرنا، آزادانہ طور پر سچے انسان کی طرح دنیا میں رہنا، یہی ہے کوالیفائی کرنا۔ قرآن میں ہے کہ جنت کے بارے میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ جنت کا ایک تھرلنگ ڈیفینیشن ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جنت کیا ہے؟ جنت سچائی کی سیٹ ہے، سچے لوگوں کو وہاں سچائی کی سیٹ ملے گی، خدا کے پڑوس میں، گاڈ آلمائٹی کے پڑوس میں۔ تو جنت جو ہے وہ سچائی کی سیٹ ہے جو سچے لوگوں کو ملے گی۔ لیکن سچے سے مراد کیا ہے؟ اینجل بھی سچے ہیں، اینجل بھی سچے ہیں، لیکن جنت اینجل کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ تو انڈر کمپلشن سچی زندگی گزارتے ہیں۔ جنت بنائی گئی ہے اس انسان کے لیے جو وداؤٹ کمپلشن سچی زندگی گزارے، سچا بن کر رہے۔ سچائی کا معنی نہیں کہ بناوٹی باتیں کرے۔ آج کل کے زمانے میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج کل تو سب سچے ہیں۔ میں نے کہا سب بناوٹی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سچائی کی زندگی گزارے جو وہ جنت میں جائے گا، تو ہم سب لوگ سچے طریقے سے رہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بناوٹی باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ سچ مچ سچائی پر جو زندگی گزارے، سچائی پر جو زندگی گزارے گا، اس کا اندر آنیسٹی ہوگا، آنیسٹی،
پیسفل بیہیویئر ہوگا, سنسیئرٹی ہوگی, اکنالج کرنا جانے گا وہ. تو بناوٹی باتوں کا نام سچائی نہیں ہے. تو جنت کے دیکھیں یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہ گاڈ آلمائٹی کے پڑوس میں سچائی کی سیٹوں پر ہوں گے وہ, سچے گھروں میں, سچے ماحول میں. تو وہاں کے لیے کوالیفائی کون کرے گا؟ جو اس دنیا میں آزادی کے ماحول میں سچائی کو فالو کرے. اگر یہ جانتا کوئسلر تو وہ کہتا ہے تو بہت اچھا ہے, 50-60 سال سچے بن کر رہو اور اس کے بعد پیراڈائز میں چلے جاؤ. تو یہ ایک ایکسپریشن نہ لیتا ہو جس کو لیا اس نے, اس کی وجہ سے وہ ایک سیڈ حالت میں مرا. تو میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں, آج ہی کے پیپر میں نے دیکھا چارلی چیپلن کا ایک سینگ اس نے کہا تھا. چارلی چیپلن آپ جانتے ہیں کہ ایک انگریز تھا اور وہ فلم اسٹار تھا وہ, اور اس کا بہت ہی ہیومرس آدمی تھا, وہ ہنساتا تھا لوگوں کو, لیکن اندر سے وہ روتا تھا. میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا اس سے پہلے ایک بار کہ ایک جو یہ ہوتے ہیں سائیکریٹسٹ ہوتے ہیں جو نفسیاتی معالج, تو ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میں بہت سیڈ رہتا ہوں, تو مجھے کوئی بتاؤ کہ میں کیسے خوشی کی زندگی گزاروں. تو اس سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ تم چارلی چیپلن کے شو دیکھا کرو, کیونکہ وہ خوب ہیومرس باتیں کرتا تھا, بہت ہنساتا تھا لوگوں کو. تو اس نے کہا میں ہی تو چارلی چیپلن ہوں. یہ چارلی چیپلن خود اندر سے سیڈ رہتا تھا, دوسروں کو ہنساتا تھا. تو آج میں نے دیکھا پیپر میں اس کی ایک قول اس میں نقل ہوا تھا کہ آئی آلویز لائک ٹو واک ان دا رین, آئی آلویز لائک ٹو واک ان دا رین سو دیٹ غور کیجیے کہ وہ بارش میں کوئی چلنا چاہتا ہے, وہ so that no one can see me crying. بارش میں چلے گا, پانی بہے گا ادھر ادھر سے, تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بارش میں چلوں, جب چلوں تو بارش میں چلوں تاکہ مجھے کوئی روتے ہوئے نہ دیکھے. وہ انسان جو سب کو ہنساتا تھا وہ خود اندر سے روتا تھا. کیوں؟ اس کو پتہ نہیں تھا کریشن پلان آف گاڈ کا. چارلی چیپلن کو 88 ایئرس کا عمر ملی, 88 سال. کوئسلر تو 70 سال میں مر گیا تھا, 77 میں. چارلی چیپلن کو 88 ایئرس تک زندگی ملی. لیکن آپ جانتے ہیں آخر میں کیا حال تھا اس کا؟ آخر میں اس کا حال یہ تھا کہ برسوں تک وہ ویل چیئر پر رہتا تھا, ویل چیئر پہ بول نہیں پاتا تھا, اس کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا, ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کر رہا تھا. حالانکہ اس وقت اس کے پاس بہت ہی بڑا گھر تھا, بہت زیادہ ویلتھ ابھی بھی اس کے بینکوں میں تھی, عورتیں, ہر چیز اس کے پاس تھی اس وقت بھی. اب وہ سوچتا تھا کہ میں نے اتنا پیسہ کمایا, فیم کمائی, اتنی ساری عورتیں میرے آس پاس رہتی ہیں,
لیکن میں خوشی نہیں پا سکا. تو کیا ہے یہ لائف؟ کیا ہے لائف؟ وہ لائف کو ایکسپلین نہیں کر سکا اور اندر سے سیڈ رہتا تھا, اسی میں مر گیا وہ 88 ایئرس میں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو ایول ہے وہ ڈیو ٹو مس یوز آف فریڈم ہے. سارے لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں پرابلم آف ایول. دنیا میں ایول کیوں ہے؟ دنیا میں ایول کیوں ہے؟ ایول ایک ہی کارن ہے ایول کا. آل دیز ایولس آر ڈیو ٹو مس یوز آف فریڈم. تو آپ پراپر یوز کیجیے فریڈم کا. تو جو لوگ اس دنیا میں فریڈم کو مس یوز کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دے آر لائبل ٹو پنشمنٹ. انہیں ہیل میں جانا ہے. اب آپ یہ کیجیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ وائی آل دیز ایولس, تو وہ انہیں اپنی فریڈم کو اچھی طرح یوز کرنا چاہیے, سچے بن کر رہنا چاہیے, سچے ٹرو سینس آف دا ورڈ میں. آج کل جو سچائی ہے وہ تو بناوٹی سچائی ہے. ہر آدمی سچا بنا ہوا ہے, بناوٹی باتیں کر کے دکھاتا ہے کہ میں سچا انسان ہوں. بناوٹی باتیں کسی کو سچا نہیں کرتی. تو یہ میں نے 2 مثال آپ کو دی. یہ 2 مثال جو ہے سمجھنے کے لیے, ورنہ سارے انسانوں کا یہی حال ہے. اب ہمارا جو مشن ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں. کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں. کریشن پلان جو ہے خدا کا, اس کو بتائیں لوگوں کو. یہی کام کرنا, اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں کرنا ہے. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس ہے, کمیونیکیشن ہے. اس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ دابہ, کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک دابہ نکلے گا. ایک دابہ نکلے گا. دابہ کوئی ناؤن نہیں ہے. دابہ کا مطلب ہوتا ہے رینگنے والا. رینگنے والا یعنی کریپر, رینگ کر پہنچنے والا. تو پہلے زمانے میں دیکھیے, جو آدمی اپنی بات کو کہنا چاہتا تھا تو اس کی بات رینگ کر نہیں پہنچتی تھی کہیں. میں بولا, آپ نے سن لیا. یعنی آس پاس کے لوگ ہی اس کو سن پاتے تھے بس. اس زمانے میں کیا ہوا, آپ نے کتاب چھاپی اور وہ ہوائی جہاز پر آپ نے اس کو یعنی جو سسٹم اس زمانے میں ہے اس پر آپ نے ڈالا, تو ہوائی جہازوں پر وہ چل کر کے پہنچ گئی دور دور. یہ کتاب چھاپی آپ نے دہلی میں اور اس کو پوسٹ آفس بھی دے دیا آپ نے. اور پوسٹ آفس نے اس کو کیا کیا کہ ٹرین سے, ہوائی جہاز سے بھیج دیا ہر جگہ دنیا میں, جگہ جگہ. تو کتاب بھی رینگ رہی ہے. پہلے زمانے میں نہ پیپر تھا نہ کتاب چھپتی تھی. تو منہ سے بولا آپ نے کچھ, وہ دوسرے نے سن لیا. ایک پیپر پر لکھا آپ نے, وہ کسی نے پڑھ لیا. اب تو چھپتی ہیں چیزیں, بلین کاپیز. وہ چھپ کر کے ٹرین سے, کار سے, ہوائی جہاز سے, یہاں سے وہاں پہنچتی ہیں, شپ سے. یعنی کتاب بھی رینگ رہی ہے. پہلے کہاں رینگتی تھی کتاب. اس طرح سے جو ہم بولتے ہیں, وہ جانتے ہیں آپ کہ وہ بھی ریڈیو کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے
وہ بھی رینگ کر پہنچ رہی ہے ہر جگہ. تو میسیجز جو ہیں وہ رینگ کر پہنچا کریں گے. یہ ہے بتایا گیا قرآن میں کہ دابہ کا زمانہ آئے گا, دور دابہ, ایج آف دابہ. ہم اس زمانے میں ہیں. تو ہمیں کرنا یہ کہ ہم دابہ کا استعمال کریں. دابہ مینس ٹیکنیک. دابہ ٹیکنیک کو ہم استعمال کریں. دابہ کسی انیمل کا نام نہیں ہے. دابہ کسی انیمل کا نام نہیں ہے. دابہ ایک میتھڈ کا نام ہے, ایک ٹیکنیک کا نام ہے. اس کو ہمیں یوز کرنا ہے. تو اب خدا کے فضل سے ہمارے مشن میں اتنی ساری کتابیں چھپ چکی ہیں, انٹرنیٹ پہ ساری باتیں آ رہی ہیں, تو آپ کو اسی میں لگنا ہے. آج میں سوچ رہا تھا صبح کو, تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے بہت سارے بروشر چھاپے گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بروشر, لیفلیٹ, جو آپ اپنی جیب میں رکھیں اور کہیں بھی کوئی ملے تو اس کو دے دیں آپ. یہ زمانہ آپ جانتے ہیں کہ انٹریکشن کا زمانہ ہے. ہر وقت لوگ دوسروں سے ملتے ہیں. پہلے زمانے میں اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا. یہ انٹریکشن بھی ایک ماڈرن فنامنا ہے, ماڈرن ایج کا فنامنا ہے انٹریکشن. ہمارے بچپن میں ہم گاؤں میں رہتے تھے تو لوگ اپنا حقہ پیتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے, بس کچھ کام ہی نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا تھا. اب تو صبح سے شام تک, شام سے صبح تک انٹریکشن ہو رہا ہے. تو آپ میں سے ہر شخص یہ کرے کہ اپنے پاکٹ میں, اپنے پرس میں, اپنے بیگ میں بروشر رکھے, جہاں کوئی ملے اس کو دے دے. تو آج ایک بڑی انوکھی بات میری سمجھ میں آئی. مجھے کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ زلزال, جو 3 پارے پہ ہے, سورہ زلزال. اس میں یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ and whoever has done the smallest particle of good, he will see it. کوئی آدمی جو ایک ذرے کے برابر بھی اچھائی کرے گا تو وہ قیامت, ورلڈ ہیئر آفٹر میں اس کو پا لے گا, اس اچھائی کو, وہ مل جائے گی اس کو. کیوں کہ خدا کا ریکارڈنگ نظام ہے. ہر وقت اینجلز ہمارے ساتھ ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں ہماری بات کو. ہم بولیں, کچھ کریں, جس سے کہ آپ نے بروشر دیا کسی کو, وہ ریکارڈ ہو گیا. اینجلز نے اس کو رجسٹر میں ریکارڈ کر لیا. جیسے ہمارے ساتھی کو ایک آدمی ملا تو انہوں نے اپنی جیب سے ایک بروشر نکالا, کریشن پلان آف گاڈ, اور اس کا کہ سر دس فار یو. یہ ریکارڈ ہو گیا. یہ جو انہوں نے کیا کہ جیب سے نکالا انہوں نے ایک بروشر, اس پہ لکھا تھا کریشن پلان آف گاڈ, اور دوسرے کو انہوں نے پیش کیا, کہا کہ سر دس از فار یو. یہ سب ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی اس کی. تو آج میرے سمجھ میں ایک بات آئی کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل شاپنگ میں ایک چیز ہے, کہتے ہیں وہ ریوارڈ پوائنٹ سسٹم. آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو. میں تو یہ سب کام کرتا نہیں, میں شاپنگ کرتا نہیں, میں آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو کہ واٹ از ریوارڈ پوائنٹ سسٹم. آپ گئے, کوئی چیز آپ کو
خریدنا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا کارڈ, اس ٹائپ کا کارڈ. تو جب آپ نے چیز اس شاپ سے لی تو یہ کارڈ سیلس مین جو ہے وہ آپ سے لے گا اور کمپیوٹر میں ڈال دے گا وہ کہ آپ نے اتنا سامان خریدا, 1000 کا سامان خریدا. تو اس میں آپ کا ریوارڈ پوائنٹ آ گیا کمپیوٹر میں, ریوارڈ پوائنٹ آ گیا. یعنی فرض کیے کہ 1000 پر ان کو ایک 100 کہاں ریوارڈ ہے, تو آپ کی طرف سے ایک 100 اس میں کمپیوٹر میں لکھ گیا کہ آپ نے 1000 روپے کا سامان خریدا, اور پلس یہ ہوا کہ لکھ گیا کمپیوٹر میں آپ کی طرف سے یعنی 100 روپیہ. اب وہ 100 روپیہ اکٹھا ہو رہا ہے, پھر خریدا, تو بہت سے پوائنٹ اکٹھا ہو گئے, ریوارڈ پوائنٹ. یہ ریوارڈ پوائنٹ کسی وقت آپ کو جب جاتے ہیں اس کے ہاتھ وہ بتایا تھا کہ آپ کا ریوارڈ پوائنٹ اتنا ہے, مثلا 1000 ہو چکا ہے, 500 ہو چکا ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی فری شاپنگ کر سکتے ہیں آپ. وہ جو آپ کا جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اس کو پے کر دیں گے. تو ریوارڈ پوائنٹ اس کو کہتے ہیں. تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ ریوارڈ پوائنٹ جو ہے یہی بات اینجل کر رہے ہیں. یعنی جب بھی آپ کوئی اچھا کام کیا آپ نے تو وہ اینجلس کے کمپیوٹر میں اس کی انٹری ہو گئی, ریوارڈ پوائنٹ کے طور پر ہو رہی. تو میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کو دے تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا, اس پر کچھ یہ تو بہت زیادہ یعنی اس قسم کا آدمی ہے, رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ اس کا فلاسفی ہے, پتہ نہیں کچھ اس پر اثر ہوگا نہیں ہوگا. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے پہنچانے کی, ہمیں صرف پہنچا دینا ہے. تو آپ کا یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ریوارڈ پوائنٹ تو وہاں پر آ گیا اینجل کے کمپیوٹر میں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دعویٰ پیمفلیٹ دیا, 2 آدمی کو دعویٰ پیمفلیٹ دیا, 4 آدمی کو دعویٰ بروشر دیا. جیسے آپ دیتے ہیں ویسے ہی وہ اینجلس کے کمپیوٹر میں ریکارڈ ہوگا وہ ایز اے ریوارڈ پوائنٹ. اب پوائنٹ اکٹھا ہو رہے ہیں 1000 پوائنٹ, ملین پوائنٹ ہو سکتا ہے, وہ سب اکٹھا ہو رہا ہے. اور جب آپ یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں پہنچیں گے خدا کے سامنے, وہ سارا آپ کو مل جائے گا کہ دیکھو یہ سارے پوائنٹ تمہارے ہیں. کیسی عجیب یہ بات ہے, کتنا اس کا کتنا ہوپ ہے. یعنی وہ آدمی, آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ آدمی کیا اثر لے گا. دیکھیں دعوی ورک میں 2 آدمی انوالو ہوتا ہے, ایک دعویٰ کرنے والا اور ایک مدعو جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے. تو یہ مدعو کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو یعنی نگیٹو سینس میں لیتا ہے کہ پازیٹیو سینس میں لیتا ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن آپ نے جب بات پہنچا دیا تو آپ کا نام اینجل کے رجسٹر میں آ گیا, ریوارڈ پوائنٹ آپ کو بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کے ساتھ ہمیں دعویٰ ورک کرنا ہے, اس سوچ کے ساتھ آپ کو دعویٰ لٹریچر کو پھیلانا ہے. ہر آدمی جو آپ کو دکھائی دے, عورت یا مرد, تو اس کو آپ ایک اپرچونٹی کے طور پر لیں. اپرچونٹی جیسے
مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ہوائی جہاز میں جا رہے تھے یہاں سے بامبے، چڑھے جہاز میں تو وہاں پر سامنے کی سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ تو منسٹر صاحب ہیں، تو آگے بڑھ گئے. پھر اچانک خیال آیا کہ یہ تو پھر کہاں منسٹر ملیں گے ہم کو، پھر کہاں ملیں گے. تو پلٹے وہ اور لوٹ کر انہوں نے ان کو وہی دیا، ایک چھوٹا سا پمفلیٹ یا بروشر، اور کہا کہ سر دس از فار یور ان فلائٹ ریڈنگ. بڑے شوق سے لے لیا اس نے. اس طرح سے ہمیں اس کو لینا چاہیے بطور اپرچونیٹی کے. جہاں کوئی آدمی آ کے مل گیا آپ کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، وطن میں، کہیں بھی، تو دیٹ از اے گولڈن اپرچونیٹی فار یو. اس سوچ کے ساتھ ہمیں دعوی ورک کرنا ہے. دعوی ورک جو ہے ہمیں اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے. ہر انسان جس سے آپ کو ملنے کا موقع ہوتا ہے کہیں بھی، تو وہ آپ کے لیے دعویٰ اپرچونیٹی ہے. دعویٰ معنی کیا ہے؟ یعنی آپ کا ایک ریوارڈ پوائنٹ بنانے کا موقع ہے. وہ اس کو آپ دیجیے. ایک ریوارڈ پوائنٹ آپ کا اینجل کے رجسٹر میں، اینجل کمپیوٹر میں آ گیا، جو کہ آپ کو یعنی قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن آپ کو ملے گا اس کا ریٹرن. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر اس قسم کا موٹیویشن نہیں آئے گا تب تک کام زیادہ نہیں ہوگا. جب یہ آئے گا ہمارے اندر انسینٹیو کہ یہ انسان تو میرے لیے اپرچونیٹی ہے، دوڑ کر دو اس کو، اور ایک اپنا ریوارڈ پوائنٹ بناؤ. کیونکہ ریوارڈ پوائنٹ آپ کو کہیں ڈیزرٹ میں بنے گا نہیں، انسان چاہیے اس کے لیے. دعوی ورک جو ہے وہ تو انسان چاہیے اس کے لیے. تو جب بھی کسی انسان کو آپ نے دیکھا تو آپ دوڑے کہ یہ تو میرا ایک ریوارڈ پوائنٹ بنانے والا ہے معاملہ ہے. تو ہر انسان کو آپ ایک اپرچونیٹی کے طور پر دیکھیے. اس طرح کے ساری دنیا میں پھیلا دیے لٹریچر کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے مشن میں جو لٹریچر تیار ہوا ہے وہ یونیک ہے. دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا دعویٰ لٹریچر موجود نہیں، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. ابھی کل میرے پاس ایک صاحب کو ٹیلی فون آیا تھا، وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، پھر وہ لندن گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت پڑھا، لیکن جس طریقے سے آپ کے یہاں کتابیں چھپی ہیں اس میں جس طریقے سے سچائی کو بتایا گیا ہے، اس طرح سے ایک کلیئر طریقے سے وداؤٹ اینی کنفیوژن کہیں ملتا ہی نہیں ہم کو. تو کتنا بڑا آپ کو یہ ملا ہے موقع کہ آپ اس لٹریچر کو پھیلائیں اور اپنا ریوارڈ پوائنٹ بنائیں. ریوارڈ پوائنٹ آپ کو انلمیٹیڈ ہو سکتا ہے، 1000 ملین بلین ٹریلین کتنا بھی ہو سکتا ہے. خدا کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ کام آپ کو کرنا ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں جہاں ذکر آتا ہے تو ذکر کثیر آتا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی ریممبر گاڈ ایوری مومنٹ. ہر جگہ ہی آتا ہے ذکر کثیر، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات. تو خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر معنی ہے یاد کرنا، یعنی ریممبر گاڈ
at every moment. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب جو ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو، یعنی اس ہر وقت کے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت یاد کو وہ ریڈیوس فارم میں لے کر کے اس گنتی بنا دیا انہوں نے. اس کو گنتی بنانا یعنی کوانٹٹی ٹرم میں لینا، اس کو ریڈیوس فارم میں لینا ہے کہ کاؤنٹ کرتے رہو، 100 بار، 1000 بار، لاکھ بار. تو چنانچہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ اس کا نصاب کیا ہے، ذکر کثیر کا نصاب کیا ہے، یعنی کتنی بار ہم کہیں تو وہ ذکر کثیر بنے گا. 1000 بار کہ 10,000 بار کہ 50,000 بار کہ لاکھ بار کہیں تو ذکر کثیر بنے گا. میں نے کہا استغفر اللہ، یہ تو آپ یعنی انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ذکر کو. ذکر کا مطلب یاد کرنا. اچھا، ذکر یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ دعویٰ ورک کرنا. آپ دعویٰ ورک کرنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ جب آپ خدا کا ذکر کریں گے. یعنی زیادہ ذکر زیادہ دعویٰ ورک. یاد رکھیے، یہ ہے فارمولہ. زیادہ ذکر زیادہ دعویٰ ورک، یعنی خدا کو زیادہ یاد کرنا، تو اس کا کیا ہوگا کہ آپ زیادہ دعویٰ ورک کریں گے. ہمارے باپ کہا کرتے تھے کہ خدا کو منہ دکھانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے. تو مطلب جب آپ خدا کو زیادہ یاد کریں گے تو یہ آپ کے مائنڈ میں آئے گا بھی خدا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو کچھ لے کے چلنا چاہیے. تو دعویٰ ورک کرو جو وہاں کام آئے. تو ذکر کثیر اور دعویٰ کثیر دونوں جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. جب زیادہ آپ خدا کو یاد کریں گے تبھی آپ زیادہ دعویٰ ورک بھی کر پائیں گے. جو خدا کو بھولا رہے گا تو وہ دعویٰ ورک بھی نہیں کرے گا. یاد رکھیے، یہ امپاسبل ہے کہ آپ خدا کو بھولے ہوئے ہوں، خدا کو یاد نہ کرتے ہوں، اور پھر بھی آپ خوب دعویٰ ورک کریں. دیٹ از امپاسبل. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اس بارے میں کچھ عرض کروں کہ ذکر کیا ہے. ذکر کیا ہے؟ دیکھیے، ذکر کی لٹرل میننگ ہے یاد کرنا، ٹو ریممبر. تو یاد کرنا کیا ہے؟ یاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز جو مجھ پر گزرے، ہر ایکسپیرئنس، ہر بات، ہر ایونٹ، وہ میرے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے خدا کی یاد کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر زیادہ کرو. کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کو، ہر واقعے کو خدا کی یاد کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنا دو. یعنی میک ایوری ایکسپیرئنس a point of reference for the remembrance of God. یہ مطلب اس کا. Make every experience a point of reference for the remembrance of God. یہ مطلب ہے. تو ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی بات پیش آتی ہے. جیسے فرض کی مجھے اس وقت میرا حلق سوکھ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، اب میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور یہ میں نے پانی پیا. دیٹ از اے پوائنٹ آف ریفرنس کہ اگر مجھے پانی کی ضرورت تھی، میرا گلا سوکھ رہا تھا، تو خدا نے پانی پہلے سے بنا رکھا تھا دنیا میں. تو کتنا زیادہ خدا، یعنی کتنا زیادہ مہربان خدا ہے کہ میری ضرورت کو جان کر کے اس نے پانی پیدا کر دیا. پھر پانی کیسے بنا آپ اس کو سوچیں.
کس طرح دو گیسز آپس میں ملی تو پانی جیسی چیز بن گئی. اتنا ابینڈنٹ مقدار میں شاید ہر طرف پھیلا ہوا ہے پانی, یعنی ہمارے گلوب کا 2/3 جو ہے وہ پانی ہے. تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے. جیسے پچھلی اتوار کو میں یہاں جب آیا تھا تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر ایک ڈاکٹر کے یہاں گئے. اس کے کان میں کچھ پرابلم تھا, تو ڈاکٹر نے کان کو دیکھا. تو کان کو دیکھتے رہتے ڈاکٹر کہتا ہے, یو نو اٹ از اے گریٹ بریکل. یہ کان جو ہے گاڈ کا ایک بہت بڑا بریکل ہے. اٹ از اے گریٹ بریکل آف گاڈ کہ کیسے کان بنا, کیسے کان سنتا ہے. تو گئے تھے ڈاکٹر کے ہاں اس کا کان دکھانے کے لیے, کچھ علاج کے لیے. لیکن جب وہ اس کا دیکھ رہا تھا تو اس کی زبان سے نکلا, ڈاکٹر کی زبان سے, اٹ از اے گریٹ بریکل آف گاڈ. اب وہ پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا خدا کو یاد کرنے کا. جب آپ نے کان کو دیکھا اور سوچا کہ کان کیسے بن گیا, کیسے سنتا ہے, کیا اس کا میکینزم ہے, تو آپ کو خدا یعنی کریٹر یاد آ گیا. سو یہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا آپ کے لیے. تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں دنیا میں ہر وقت صبح سے شام تک, وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے. تو ہر واقعے کو, ہر ایکسپیرئنس کو خدا کی یاد کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنا دینا, یہ ہے ذکر کثیر. یعنی گنتی کریں آپ. کچھ ورڈس لے کر کے, کچھ شبد لے کر کے کہ الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اس کو آپ گن رہے ہیں 100 بار, 1000 بار. یہ ذکر نہیں ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایک کتاب ہے اضالۃ الخفا شاہ اللہ صاحب کی. اس میں لکھا انہوں نے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہاں پر بہت سے صحابہ ہوا کرتے تھے مدینہ میں. تو ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود, وہ بہت ٹاپ کے مانے جاتے تھے, قرآن کے کمنٹیٹر. ایک اور صحابی تھے, ان کا نام تھا ابو موسیٰ اشعری. تو ایک دن ابو موسیٰ اشعری گئے مسجد میں, تو ایک سین دیکھا انہوں نے, تو دوڑے ہوئے گئے عبداللہ بن مسعود کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ ایک کام کر رہے ہیں جو دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے, لیکن وہ نیا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک آدمی بہت سی کنکریاں اکٹھا کی ہوئی ہے اور لوگوں کو دیتا ہے کہ اس پہ گنو, کہ 100 بار الحمدللہ کہو, 100 بار اللہ اکبر کہو. اس طرح سے کروا رہا ہے وہ. یعنی کنکریوں کے ذریعے سے خدا کے نام کو یاد کرنا. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ان سے کہ ایسا میں نے دیکھا, اور یہ بظاہر تو اچھا ہی لگتا تھا وہ, کہ خدا کے نام کو کنکریوں پہ گنوا رہا ہے, لیکن وہ نئی چیز ہے. رسول اللہ کے زمانے میں تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسا. تو عبداللہ بن مسعود بہت ہی ٹاپ کے بارے آتے ہیں, وہ حبر الامہ کا آتے ہیں. حبر الامہ نے امت مسلمہ کا عالم, اسکالر. تو ان کا کہ اس وقت ان کی آنکھ جو ہے, اس وقت وہ آنکھ سے معذور ہو گئے تھے, تو مجھے لے چلو وہاں مسجد میں. تو یہ گئے, بوڑھے ہو چکے تھے وہ, وہاں جا کے کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو شخص
مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو شخص مجھ کو نہیں جانتا تو میں عبداللہ بن مسعود ہوں، رسول اللہ کا صحابی، سینئر صحابی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم کو گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو، کنکریاں کیوں گن رہے ہو؟ تو دیکھیے یہ لوگ، جو صحابہ لوگ تھے، کتنا ان کا یعنی ان کا ریئلائزیشن کتنا اونچا تھا، ان کی معرفت کتنی اونچی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم کو اگر گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو، کنکریاں کس لیے گن رہے ہو؟ تو وہ جو آدمی گنوا رہا تھا اس نے کہا کہ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ لوگ خدا کو یاد کریں، ہم نے جو اچھا سمجھ کیا تھا۔ جانتے کیا کہا انہوں نے؟ بہت سے لوگ کسی کام کو اچھا سمجھ کہتے ہیں، حالانکہ اچھا کام نہیں ہوتا ہے وہ، یاد رکھو۔ اچھا کام وہ ہے جس کو خدا نے اچھا کہا ہو، اچھا کام وہ ہے جس کو رسول اللہ نے اچھا کہا ہو۔ تو آپ مائنڈ سے کوئی کام اچھا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ کہا انہوں نے کہ تو گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو۔ تو دیکھیے ذکر جو ہے، ذکر یہ نام ہی ذکر ہے ہی نہیں ہے کہ تسبیح لے کر آپ اس میں گر رہے ہیں۔ میں ایک بار گیا یہاں پارک جو ہمارے پاس ہے، پارک میں، تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ روزانہ وہ یہاں آتے ہیں تو ان کا ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار بار انہیں گننا ہوتا تھا۔ تو وہ راؤنڈ گھومتے ہوتے، جب گن لیتے ہیں پورا تب وہ چلے آتے ہیں۔ تو ہر دن اتنی بار انہیں گننا ہے تسبیح کے اوپر خدا کا نام، اللہ 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 اللہ، کچھ بھی گننا ہے اسے۔ یہ آج کے زمانے میں سب ہوا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں جو ذکر تھا وہ ذکر یہ تھا کہ پیش آنے والی چیزوں میں خدا کا جلوہ دیکھنا، ہر چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا دینا خدا کی یاد کے لیے۔ جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو الدرداء۔ تو ابو الدرداء جو تھے، ایک دن اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بلک کارٹ گزری، یعنی بیل گاڑی، تو دو انیمل اس میں جتے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک انیمل بیٹھ گیا، ایک انیمل کھڑا رہا۔ تو جو کارٹ مین تھا، جو گاڑی کو چلا رہا تھا، اس نے بیٹھنے والے کو مارا، تو وہ کھڑا ہو گیا، پھر گاڑی چلنے لگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان فی ھذا لمعتبرا، اس میں بھی ایک لیسن ہے۔ لیسن یہ ہے کہ جو ڈیوٹی پوری کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا اس کو پنشمنٹ ملے گا۔ اب دیکھیں اس بلک کارڈ کو انہوں نے پوائنٹ آف ریفرنس بنا دیا خدا کی بات کے لیے، کہ خدا کے یہاں پہ یہ ہونے والا ہے، لوگ جائیں گے، ان کا ریکارڈ پیش ہوگا، ہر ایک کا، اینجل سب کا ریکارڈ پیش کریں گے۔ اور قرآن میں ہے کہ جب ریکارڈ پیش کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیسی عجیب بات ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کیسا رجسٹر ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز میری اس پہ لکھی ہوئی ہے، چاہے میں نے پبلک میں کیا ہو یا پرائیویٹ میں کیا ہو، رات میں کیا ہو دن میں کیا ہو، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا کہ وہ جو بلک کارڈ کا قصہ تھا وہ ان کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا اس بات کے لیے کہ ایک دن ایسا ہونے والا ہے، ہم سب خدا کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر جس نے ڈیوٹی پوری کی ہوگی وہ تو بچ جائے گا،
اور جس نے ڈیوٹی نہیں پوری کی ہے اس کو پنشمنٹ ملے گا. یہ ذکر. تو جو صبح سے شام تک ہر دن ہمارے پاس ہم جو باتیں ہوتی ہیں انہیں کو پوائنٹ وہ کرنا، یعنی پوائنٹ آف ریفرنس بنا دینا خدا کی یاد کے لیے، یہ ہے ذکر. دیکھیے ذکر از اے کریٹو پروسیس، ریپیٹیشن نہیں ہے. پیپل ٹیک ذکر ایز اے ریپیٹیشن بٹ اٹ از رانگ. ذکر از اے کریٹو پروسیس. ذکر از این انٹلیکچوئل ورک. انگلیوں سے ذکر نہیں ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے مائنڈ سے، سوچنے سے. یہ ایک بہت ہی بڑا کریٹو عمل ہے کہ دیکھا انہوں نے بلیک کارڈ کو کنورٹ کر دیا اس کو کس میں، ڈے آف ججمنٹ کے معاملے میں. اسی کو میں کریٹو کہہ رہا ہوں. دیٹ واز اے کریٹو ایکٹ. تو اس میں میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ آپ کو اپنی اسٹڈی بڑھانا ہے. جتنا اسٹڈی بڑھائیں گے اتنا ہی آپ زیادہ ذکر کر سکیں گے. جیسے کہ میں ایک مثال دوں، ایک اردو شاعر کا شعر ہے کہ سانس سے اشجار کے نکلے نگر خالص ہوا، باغ عمر آدمی کا خشک ہو نخل مراد. یعنی اگر درخت سانس لیتے ہیں تو ہوا ہمارے پاس آتی ہے، ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں، تو درخت کی سے ہوا آتی ہے، ہم نے سانس لیا، اس سے ہم جیتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو ہم مر جائیں. لیکن اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا پروسیس ہے. یعنی ہمارے اور درخت کے بیچ میں ایک بہت بڑا لین دین ہوتا ہے. ہم نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور درخت اس کو لے لیتا ہے، اور اس کے بدلے وہ ہمیں آکسیجن سپلائی کرتا ہے. اس کو آپ جانیں گے تو آپ بہت بڑا پوائنٹ آف ریفرنس بہت بڑا ہو جائے گا آپ کا. تب شکر بہت بڑا نکلے گا آپ کی زبان سے. تو میں کہوں گا کہ دو باتیں، ایک تو اپنی اسٹڈی کو بڑھائیے تاکہ جس کو میں کہہ رہا ہوں پوائنٹ آف ریفرنس، وہ آپ کو ہر چیز میں ملے. جتنا آپ کی جانکاری بڑھے گی اتنے زیادہ آپ کے پاس پوائنٹ آف ریفرنس ہوگا خدا کو یاد کرنے کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو لٹریچر ہے اس کو آپ اپنی زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ بنا لیجیے. 24 گھنٹے میں کبھی آپ اس سے خالی نہ ہوں، کیونکہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، جیب میں، پرس میں، بیگ میں. کیوں؟ تاکہ جب بھی کوئی آدمی ملے آپ کو تو اس کو آپ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی کہ دیکھو اس کو اگر میں نے پہنچا دیا ایک تو میرا ایک ریوارڈ پوائنٹ بن گیا. تو اپنے ریوارڈ پوائنٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے. یہ دو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس پہ سوچیے. اپنی اسٹڈی بڑھائیے اور کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس یہ بروشر، یہ پیمفلٹ جو دعوت کے پر تیار کیے گئے وہ نہ ہو. ہر وقت 24 گھنٹے رہنا چاہیے. کیا معلوم کس وقت کوئی مل جائے اور اس کو آپ دے کر کے اپنے ریوارڈ پوائنٹ کو خدا کے ہاں بڑھا سکیں. یہ سب بات جو ہے وہ سوچنے کی ہے. اور ہم میں سے ہر شخص کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے کیے جائیں، ہمیں اپنے آپ کو
اچھی طرح سے تیار کر لینا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. A.V. Nair. I very often hear people saying, be God-fearing. God is all-loving. Why one should fear God? Is it not better to say God-living? God is all-loving only. Kindly comment. دیکھیے بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ سورس آف لو ہے گاڈ، اس کو کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیے اسی کے ساتھ خدا جو ہے وہ جسٹس بھی کرتا ہے. جسٹس، اگر آپ یہ نہ مانیں کہ خدا ایک طرف مرسیفل ہے جسے وہ جسٹس بھی کرتا ہے، تو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ دنیا میں آپ دیکھیے بہت سے لوگ آنےسٹ بن کر رہتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں، سچے بن کر رہتے ہیں اور انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو کرپٹ ہیں اور مرڈر کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے دنیا سے چلے آتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ان کا. تو اگر آپ یہ نہ مانیں تو اس معنی کہ خدا جو ہے بہت ہی یعنی کمپلیٹ خدا نہیں ہے. تو جب تک آپ دونوں بات نہ مانیں، جسٹس کو بھی شامل نہ کریں، تب تک آپ اس دنیا کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آرتھر کوئسٹر جو تھا وہ بہت پکا کمیونسٹ تھا. پھر جب اسٹالن کے زمانے میں وہاں پرج ہوا اور 25 ملین انسان مار ڈالے گئے. غور کہ کس لیے مار ڈالے گئے؟ کیونکہ کمیونسٹوں کا نظریہ یہ تھا کہ پراپرٹی جو ہے پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے، پراپرٹی اسٹیٹ کو دینا چاہیے. اسٹیٹ اونرشپ قائم کرنے کے لوگوں کی پراپرٹی چھینی گئی. اور اس زمانے میں ایگریکلچر ہی ایک ہی سورس تھا، کوئی لینڈ ہی ایک سورس تھا اور کوئی سورس تو تھا نہیں. تو لوگوں نے ریسسٹ کیا کہ بھائی ہم کیسے دے دیں، ہم کیا کریں گے. تو ریسسٹ جب کیا تو 25 ملین انسانوں کو مار ڈالا. اب سوچئے آپ کہ کیا خدا کے یہاں جسٹس نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو خدا پکڑے گا نہیں. اور یہ بات صرف اسٹالن کی نہیں ہے، آس پاس آپ دیکھیے ہمیں ہر شخص کہیں نہ کہیں سفر کر رہا ہے، کسی نہ کسی آدمی نے اس کو پریشان کر رکھا ہے. تو ہم اپنے کو بے بس پاتے ہیں. جیسے میں ریڈیو میں پروگرام سن رہا تھا تو معلوم ہوا کہ 3.5 کروڑ کیسز ہماری کورٹ میں ہیں انڈیا میں. 3.5 کروڑ کیسز. اور میں اپنا ایکسپیرئنس جو مجھے ہوا ہے کہ کسی کو وہاں پر جسٹس نہیں ملتا. میں نے سفر کیا ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ اتنے لا بنے ہوئے، اتنے ایکٹ بنے ہوئے ہیں، اتنے ایکٹ بنے ہوئے ہیں کہ جو چیز چاہے ایکٹ میں نکال لیجیے. یہ بات میں نہیں کر بلکہ نانی پالکی والا نے کہی تھی یہ بات کہ ایکٹ کی بھرمار کر رکھی ہے. اس نے کہا کہ برٹشرز نے 200 سال رول کیا انڈیا میں اور صرف 500 ایکٹ بنائے، 500 بس. اور ہماری گورنمنٹ نے 50 برس میں 5000 سے بھی زیادہ ایکٹ بنا ڈالے. تو اسے لکھا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں کہ ایکٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اب جو پروفیشنلس ہیں، جو لائر ہیں، پروفیشنل لائرس، وہ اس کو پڑھتے ہیں، ایک نکالتے ہیں، ایک پوائنٹ، ٹیکنیکل پوائنٹ نکالتے رہتے ہیں. تو ججز کو یہ لوگ بالکل ہیلپ لیس بنا دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کورٹ میں جا کر کے کہ جو پروفیشنل لائرس ہیں وہ ڈھونڈ کہاں سے لاتے ہیں، اور جج بیچارے ہیلپ لیس ہو کر وہی ججمنٹ دے دیتے ہیں جو لائر دلوانا چاہتا ہے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے اور اس کا کچھ پکڑ کر کوئی پنشمنٹ نہ ہو؟ تو بلا شبہ خدا سب سے بڑا یعنی لو کا سب بڑا سورس ہے خدا، لیکن ساتھ ساتھ خدا جسٹس کا بھی سورس ہے. جب تک دونوں باتیں آپ نہ مانیں تو بات پوری نہیں ہوگی. This question is from Idris. What is your view on Tasbih of Fatima? تسبیح فاطمہ جو آج کل ہے، تو میں یہ کہوں کہ ایک آدمی بھی تسبیح فاطمہ نہیں پڑھتا. دکھانے کو سب پڑھتے ہیں، دکھانے سب پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتا کوئی بھی نہیں. کیوں؟ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں، تو ان کو کام کرنے کے لیے چاہیے تھا ایک سرونٹ. کام کرتے کرتے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، چکی پیسنا پڑتا تھا، بہت سے کام بہت ہی رف قسم کے. رسول اللہ کے پاس گئے کہ مجھے ایک سرونٹ دے دیجیے. ڈومیسٹک ہیلپ مانگا انہوں نے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ سے ڈرو. اور آپ نے کہا کہ کیا میں تجھ کو ڈومیسٹک ہیلپ سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ تو آپ نے کہا کہ ضرور. تو آپ نے کہا کہ یہ پڑھ لیا کرو. جس چیز کو آپ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اس طریقے سے دی تھی رسول اللہ نے فاطمہ کو. دنیا میں کون باپ ہے اپنے بیٹی کو اس طریقے سے دیتا ہے تسبیح فاطمہ؟ مجھے بتائیے. اور کون آدمی جو اس طرح سے پڑھ رہا ہے تسبیح فاطمہ؟ ہر آدمی پیسہ کما رہا ہے، گھر بنا رہا ہے اور کاریں خرید رہا ہے دھوم سے، اور پھر تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے. یقین کیجیے کہ سب تو خدا کے پکڑے جائیں گے ایسے لوگ کہ تم نے تسبیح فاطمہ کے نام پر ایک بنا لیا تھا، وہ پڑھتے تم. جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ تو تم نے کیا نہیں. تسبیح فاطمہ کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ مٹیریلسٹ نہ بنیں، اپنی محنت کر کے زندگی گزاریں، اور جو مشکل پائے تو خدا سے مانگیں. ڈومیسٹک ہیلپ کے بجائے آپ خدا سے دعا کریں کہ خدا یہ میری مشکلات کو حل کر دے. اب کیا ایسا کوئی کرتا ہے؟ یہ سب لوگ جو ہیں اپنی بنائی ہوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ رسول اللہ کی دی ہوئی تسبیح نہیں ہے، یہ تسبیح فاطمہ نہیں ہے. یہ میں بہت بڑی سخت رائے اس کے بارے میں ہے کہ یہ بالکل ایک بناوٹی تسبیح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ ہے. This question is from Razia. Often people are of the opinion that the right time to indulge in spirituality and God is after one has attained a certain status in life and reached a particular age. Kindly comment. یہ تو ایک بالکل جوک ہے، میں سمجھتا ہوں. یہ تو ایسی جو کوئی کہے کہ بھائی ایک ڈنر اور وہ لنچ اور ڈنر ابھی ہونے دو، جب 25 سال زیادہ ہو جائیں گے تب ڈنر لنچ لیا کریں گے. ابھی تو چلنے دو ایسے ہی پانی پی کر کے. کچھ ایسا کرے گا ایسا؟ یعنی کوئی کھانا چھوڑ دے گا 25 سال کے لیے؟ اسپریچولیٹی جو ہے فزیکل اسپریچول فوڈ ہے. وہ بغیر فوڈ کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو جس طرح سے یہ کھانا پینا جو ہے یہ فزیکل فوڈ ہے، وہ بھی اسپریچول فوڈ ہے، انٹلیکچوئل فوڈ ہے. اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جتنے لوگ یہ سب باتیں کرتے ہیں نا، اتنی اسٹپڈ ہوتے ہیں. کسی سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوا کرتے ہیں، ہوا بس، کچھ نہیں جانتے. میں نے خود بار بار دیکھا ایسے لوگوں کو، ہوا کرنے کے لیے تو بہت تیز دکھائی دیں گے، لیکن کوئی بھی سیریس سبجیکٹ پر بات کرنے کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. نہ انفارمیشن ہوتی، نہ کچھ سمجھ ہوتی، نہ وزڈم ہوتا. تو اسپریچولیٹی کے بغیر تو آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. اسپریچولیٹی جو ہے وہ تو انٹلیکچوئل فوڈ ہے.
باقی ایک اسپریچولیٹی کا مطلب کچھ اور لے رکھا انہوں نے تو وہ ہو جانے. میں جو مطلب لیتا ہوں وہ تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے سینس میں لیتا ہوں. ویدک اسپریچولیٹی جو ہے نام ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا, اور کوئی کہیں کاروں میں بیٹھ کر کے چپ چاپ کچھ دھیان کرنے کو میں اسپریچولیٹی نہیں سمجھتا. وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے. وہ ویدک اسپریچولیٹی جو ہے وہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کا نام ہے, اسی سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو میرا ماننا تو یہ ہے. This question is from Idris. He's outlined 2 approaches, Maulana, for dawa work. Approach number 1, making the message reach to the masses. Approach number 2, focus on individuals and put long and continuous efforts. He wants to know which of these 2 approaches is better in today's scenario. Either one of the 2 or both. بھائی میں سمجھا نہیں کہ دو کیا ہے یہ. Maulana, he is given 2 approaches by which one can do dawa work. In one approach, he is mentioned that one should make the message reach to the masses, and he says that the second approach could be to only focus on individuals, and by focusing on individuals, it would require long and continuous effort. So he wants to know of these 2, which one should be adopted, or both should be adopted. بھائی یہ جیسا یعنی جیسی سچویشن ہو ویسا آپ کو کرنا ہے. اگر آپ کہیں ایک فرض کی کہیں آپ کو موقع مل رہا ہے, ایک سیمینار ہو رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں, تو آپ چھوڑ کے جا کے نہیں مجھے ایڈریس نہیں کرنا ہے, میں تو کسی ایک آدمی جا کے بات کروں گا. وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. میں خود ایسے ہی کرتا ہوں. انڈیویجول کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا ہے اور ماسز کو بھی ایڈریس کرنا ہے, دونوں کرنا ہے. میں اسی پر قائم ہوں کہ جہاں موقع ملتا ہے کہ میں کسی جا کر کسی سیمینار کو, کسی گیدرنگ کو ایڈریس کروں تو وہاں جاتا ہوں میں. باقی میں تالیاں بجانے والی تقریروں کو پسند نہیں کرتا. آج کل کیا ہے, میں دیکھا ہے جگہ جگہ کہ لوگ جوک کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور تالیاں بجتی ہیں. تو وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ تو نتھنگ ہے. میں نے دیکھو نتھنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تالیاں بجانا اپریسیشن ہے. اپریسیشن نہیں ہے, وہ ریجیکشن ہے, ریجیکشن. کیونکہ آپ نے اگر کچھ بات کہی کسی گیدرنگ میں, تو کامیاب اسپیچ آپ کی جب مانی جائے گی جب لوگوں کو آپ سوچ دے سکیں, سوچ انٹراسپیکشن دے سکیں. اچھا, جب آدمی سوچے گا, انٹراسپیکشن میں جائے گا, تالی بجائے گا. وہ تالی تو بجاتا ہے جس نے کچھ سوچا ہی نہیں, یوں ہی اوپر کچھ خوش ہو کر تالی بجا رہا ہے. اسی لیے میں نے لوگوں سے پوچھا بھی کیا ملا آپ کو, کیا ٹیک اوے تھا وہاں پر. کچھ بھی نہیں بتا پاتے, بس تالیاں بجاتے ہیں, بس قصہ ختم. تو ہمارا طریقہ جو ماسز کو ایڈریس کرنے کا وہ نہیں ہے جو دوسروں کا ہے کہ تب ایسی باتیں کرو کہ لوگ تالیاں بجائیں. میں اس کو نہیں مانتا. لیکن اگر آپ کو موقع ہے کہ کسی ایک گیدرنگ میں بہت ہی یعنی سمجھانے والے طریقے سے لوگوں کو بتا سکیں آپ, تو ضرور اس کا اویل کیجیے. تو انڈیویجول کو بھی پہنچائیے اور وہاں ہی پہنچائیے. لیکن یہ جو بروشر ہے اس کو پھیلانا میں نمبر 1 سمجھتا ہوں. اس کو نمبر 1 سمجھتا ہوں. اس کو ہر چیز اس کے پاس سیکنڈری ہے. تو ہر شخص سے میں چاہتا ہوں ہر شخص کے پاس ہر وقت 24 گھنٹے یہ بروشر, یہ پیمفلٹ رہیں, اور جہاں کوئی ملے اس کو آپ دے سکیں. جو یہ کام نہیں کرے تو میں اس سے سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بہت دور ہے, ہمارے مشن سے بہت دور ہے وہ. Okay, so we'll end this session and